کے لیے آسمان کی مانند ہیں، جو اپنی ذات میں تن تنہا ایک تحریک سموئے ہوئے تھیں، جنہوں نے اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں اپنا مبارک خون شامل کیا اور مسلمان مردوں کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کر کے رہتی دنیا تک امر ہو گئی، جنہوں نے اپنے شاندار کردار سے زمانے کو یہ بتلا دیا کہ عورت اگر چاہے تو تاریخ کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کہ صنف نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر، ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار۔ ناظرین کرام، انہی بے مثل و بے مثال خواتین میں یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی چہیتی بہن، شہید ناموس خانہ کعبہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امی جان السابقون الاولون کی صف میں تشریف فرما، فداکا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار، صدیقی غیرت و حمیت کی علم بردار، دین پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار، اعلیٰ ترین کردار کی مہکار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اپنی بے لوث خدمات کے بدلے ذات النطاقین یعنی دو کمر بند والی جیسا لازوال اور بے مثال لقب پانے والی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں میں 18ویں نمبر پانے والی، فداکاری و جانثاری کی روشن اور شاندار مثالیں قائم کرنے والی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام دعوت اسلام دینا شروع کی تو مخالفتوں کا طوفان اپنے اوپر برداشت کرنے والی، اپنا نام اسلام کی عظیم ترین خواتین کی صف میں سنہری حروف میں لکھوانے والی، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹھن ترین مرحلے پر بہادری اور استقامت کے ساتھ بو جہل کے ظلم کو برداشت کر کے استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ کر کھڑی رہنے والی، مشکل ترین حالات میں تنہا اپنے گھر کو اور اپنے دادا جان کو سہارا اور ڈھارس دینے والی، دین اسلام کی خاطر ہجرت مدینہ کرنے والی، ہجرت کے بعد مکہ پاک سے یعنی نکل کر مدینہ پاک میں ابتدائی چند سال انتہائی تنگ دستی میں زندگی بسر کرنے والی، اور پھر آسودہ حالی کے باوجود بھی اپنی سادہ وضع کو ترک نہ کرنے والی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے پیش نظر صبر و شکر کے ساتھ انتہائی مشکل حالات میں بھی گزارا کرنے والی، ہمیشہ روکھی سوکھی روٹی سے شکم پر کرنے والی اور موٹا کپڑا پہننے والی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ناپ تول کر مت خرچ کیا کرو پر منو ان عمل کرنے والی، پھر فراخی کے دور میں اپنی دولت کو خیرات کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرنے والی، اپنی اسی سادہ اور درویشانہ وضع کو آخری دم تک برقرار رکھنے والی، شجاعت و بہادری کا علم تھامے اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والی اور زخمیوں کی مرم پٹی کرنے والی، اپنے شوہر کے گھر بار کی حفاظت انتہائی دیانتداری سے کرنے والی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی والی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 56 احادیث روایت کرنے والی، اللہ کی طرف سے انتہائی قوی حافظہ پانے والی، اپنے غیر مسلم والدہ سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حسن سلوک کرنے والی، اپنے زہد و تقوی و عبادات و ریاضت کی وجہ سے تقدس و احترام کا شعرہ پانے والی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریضوں کو پلانے والی اور ان کا علاج کرنے والی، اپنے روحانی مقام و مرتبے کی وجہ سے معاشرے میں خاص مقام پانے والی، اپنی مبارک حیات طیبہ میں کئی حج کرنے کی سعادت پانے والی، امت کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محافظان اسلام عطا کرنے والی، بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہادری و جانثاری کا درس دے کر شہادت گاہ کی طرف تیار کر کے روانہ کرنے والی، صدیقی جاہ و جلال کے ساتھ وقت کے ظالم و جابر حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے 100 برس کی عمر میں ذات النطاقین بن کر ببانگ دہل حق بیان کرنے والی اور ظلم کے خلاف تنہا عمر کے آخری حصے میں بھی ڈٹ جانے والی، حجاج بن یوسف جیسے شقی القلب سے اپنے لاڈلے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جسد مبارک چھڑوانے والی، اپنے بیٹے کے کفن دفن کے لیے اپنی زندگی کی دعا کرنے والی، اپنے دست مبارک سے اپنے لخت جگر کو شہادت کے بعد آخری سفر پر روانہ کر کے پھر خود اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے والی، اپنی طویل
حیات طیبہ میں بے پناہ نشیب و فراز دیکھنے والی، کئی آزمائشوں سے گزرنے والی، تاریخ اسلام میں خواتین کی صف میں منفرد نظر آنے والی، بے پناہ حوصلے، عزم و استقلال اور جرت ایمانی کا پیکر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ ناظرین وہ حیات طیبہ ہے جس پر رہتی دنیا تک زمین والے بھی نازاں ہوں گے اور آسمان والے بھی نازاں ہوتے رہیں گے۔